السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عثمان بھائی آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کی کرم۔ عثمان بھائی آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگوں کے نام رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے ان کی شخصیت پہ، ان کے کسی چیز میں؟ ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی چیز مشہور ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں اس کا نام تبدیل کر دو، تو کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے نا وہ دو ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ عبداللہ عبد الرحمن سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ نام جس میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الوہاب، عبد الرزاق، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بندے کا نام جڑا ہو کہ رزاق کا بندہ، غفار کا بندہ۔ بہرحال تو نام کا اثر ہوتا ہے، نام کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ مثلاً 3 قبائل تھے، ایک قبیلے کا نام تھا بنو غفار، بنو غفار، ایک قبیلے کا نام تھا بنو سالم غالباً، اور ایک کا نام تھا عصیہ۔ تو ایک دفعہ امام کائنات نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے میں، تو آپ نے تب وہاں بات فرمائی کہ جو بنو غفار ہے نا، غفر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب ان کے نام سے آپ نے کہا بنو غفار ہیں تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی اللہ کا نام بھی غفار اور قبیلہ بنو غفار تھا، تو آپ نے ان کے ناموں کے ساتھ یعنی اچھا فعل لیا۔ پھر آپ نے کہا بنو سالم، اللہ نے ان کو سلامتی بخش دی، سالمہ اللہ، یعنی بنو سالم تھے تو آپ نے ان کے نام سے اچھا شگون لیا، اچھا فعل لیا، تو آپ نے کہا یہ بھی بچ جائیں گے۔ وَأَمَّا الْعُصَيَّةُ، ایک قبیلہ تھا عصیہ جس کا نام ہے عصیہ عاص، جس کا انہیں نافرمانی ہوتا ہے، تو آپ نے کہا وہ قبیلہ اللہ کی نافرمانی اس نے کی، اللہ کا نافرمان ہی رہے گا، وہ مسلمان ہی ہوا تھا۔ اب دیکھیں نام کثر، جن کے ناموں میں سلامتی تھی، جن کے ناموں میں ایک بخشش کا نام آتا تھا، اللہ کا نام آتا تھا، تو وہ بچ بھی گئے۔ ایک قبیلہ جس کا نام ہی خراب تھا، عصیہ، نافرمان، تو لوگ نافرمان ہی رہے۔ جسے سمجھ آتی ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، بار بار آپ کو بلائے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، تو اللہ کا نام ساتھ آئے گا نا، جس کے پکارنے میں، اٹھنے سونے جاگنے میں اس کو ہر کہ عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ کہے تو برکت تو آنی ہی ہے۔ اور اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا۔ ان کے دادا تھے، ان کے دادا کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، تو آپ نے اس سے پوچھا، اس آدمی سے، مسمک کا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی حزن، میرا نام حزن ہے۔ اب حزن کا معنی غمگین ہونا، پریشان ہونا یہ تھا، تو آپ نے اس کو کہا بل اسمک سہل، کہ تیرا نام حزن صحیح نہیں ہے بلکہ تو سہل ہے۔ سہل معنی نرم، نرمی پیدا کرنے والا، آسانی والا معاملہ کرنے والا، سہل تو آسان ہے، تو حزن مشکل نہیں ہے، تو غمگین نام نہ رکھ اپنا۔ تو اس شخص نے آگے سے کہا نہیں جی، لا اغیر اسما سمانیہ ابی، لا اغیر اسما سمانیہ ابی، وہ کہنے لگا نہیں جی یہ تو میرے ابا نے رکھا تھا نام، میرا باپ رکھ کے گیا تھا، باپ کی نشانی ہے، میں یہی رکھوں گا نام۔ بہرحال اب وہ فرماتے ہیں، ان کے پوتے سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس نام کا ایسا اثر پڑا حزن کے نام کا کہ فما زالت الحزونۃ بعد، کہ ہم جتنے مرضی خوش ہوں ہم سے غم ہی نہیں جاتا، جو مرضی خوشی پہنچے، اچھی خبریں، لیکن ہمیں غم جاتا ہی نہیں اس نام کی وجہ سے۔ دادا کا نام حزن تھا، غمگین، تو وہ غم میں ہی پوری قومیں پڑ گئے۔ تو نام کا اثر تو ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک بچی آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو پوچھا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا عاصیہ، عین الف صاد یا عاصیہ، جس کا معنی نافرمان ہوتا ہے۔
نافرمان کرنے والی نافرمان بچی. تو آپ نے کہا نہیں اسمہا جمیلہ، اس کا نام تو جمیلہ ہے، یعنی خوبصورت نام رکھا آپ نے. جمیلہ معنی خوبصورت، عاصیہ کا معنی ہوتا نافرمان، تو آپ نے اس کا نام چینج کر دیا. تو نام کا اثر پڑتا ہے. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حدیبیہ کا واقعہ پیش ہے، لمبا واقعہ ہے. تو حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے صلح کرنے کے لیے. مشرکین مکہ میں سے جو بھی آتا وہ جلتی پہ تیل کا کام کرتا، یعنی معاملہ خراب کر دیتا. تو آپ پریشان ہوئے، معاملہ سیدھا نہیں ہو رہا تھا. تو آخرکار سہیل بن عمر آیا، یہ عمر بن سہیل اس طرح کا نام ہے حدیث میں غالباً، سہیل اس کا نام تھا. تو آپ نے کہا اب آسانی ہی ہوگی. اس کے نام میں سہیل تھا جس کا معنی آسانی ہوتا ہے، آسان معاملہ کرنے والا، آسانی کرنے والا. تو آپ نے کہا اب آسانی ہی ہوگی. تو واقعتاً جب وہ آیا پھر معاملہ سلجھا اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آیا. تو آپ نے اس کے نام کے ساتھ کہا تھا کہ آسانی ہی ہوگی. تو نام کا اثر پڑتا ہے. یہ ایک بچے کا، ایک بچی کا، بیٹے بیٹی کا ایک حق ہوتا ہے والدین کے پر کہ اس کا اچھا نام رکھے، جس کا مفہوم بھی ہو، جس کا کہ معنی بھی بنتا ہو. لوگ عجیب عجیب نام رکھتے ہیں، کہتے ہیں نیا نام ہو، کوئی نیا نام ہو جس کا معنی غلط ہوتا ہے معاذ اللہ بعض دفعہ. تو نام سوچ کے رکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں، ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، الیاس. تو انبیاء کے نام پر نام رکھیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے وہ، اور واقعتاً پھر نام کا اثر بھی پڑتا ہے. اس طرح جو سوال کیا آپ نے، کیا سوال کیا تھا؟ بچہ بیمار ہو جاتا ہے. اگر یہ چیز ہوتی نا کہ بچہ بیمار ہو گیا نام چینج کر دے، پھر میڈیسن والے کہاں سے کمائیں گے؟ اسٹور سارے بند ہو جائیں، ہسپتال سارے بند ہو جائیں، نام چینج کر دیں. یہ حال نہیں ہے. ایک بیمار ہو گیا بچہ، آپ اس کا نام چینج کر دیں. اگر نام چینج کرنے سے ٹھیک ہوتا بچہ تو نشتر ہسپتال سارا بند ہو جائے گا، سارا ختم ہو جائے گا. یہ بات نہیں ہے. میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، پوچھا نام کیا، کہتا میرا نام شاہ میر ہے، پہلے نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. کیوں چینج کیا؟ بیمار ہو گیا تو چینج کر دیا. کتنی غلط بات ہے یہ. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. البتہ جو برا نام ہے وہ تو ویسے ہی چینج کرنا چاہیے. جو برا نام ہے وہ تو ویسے چینج کرنا چاہیے، حکم بھی ہے. لیکن اگر کوئی بیمار ہو گیا، اس کا نام برا ہے تو چینج کر دیں اگر برا نام ہے تو. لیکن یہ نہیں ہے اچھا بھلا نام اس کو چینج کر دیا بیمار کی وجہ سے. یہ سارے توہمات میں سے ہیں. اسی طرح نام کے والے سے یہ کہ آپ ایسا نام نہ رکھیں جس میں کسی کا تزکیہ ہو. مثلا برا ایک بچی کا نام تھا جس کا معنی تھا نیک، صالحہ. تو آپ نے کہا نہیں، کیا گارنٹی ہے کہ یہ نیک ہے؟ یا اللہ تعالیٰ معاف کرے، مطلب ایک اس میں تزکیہ تھا. نام رکھتے ہیں افلح جس کا معنی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، پوچھیں افلح ہے؟ نہیں، مطلب کامیابی ہے، کامیابی نہیں ہے. تو کچھ نام ایسے آپ نے بتائے ہیں کہ یہ نام نہ رکھو، ان کی عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے. تو یہ ہے ناموں کے حوالے سے. بہرحال یہ ایک بچے کا، پیدا ہونے والے نومولود کا حق ہوتا ہے کہ اس کا نام والدین اچھا نام رکھیں، کیونکہ کل قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ بلائیں گے ہر عادل، عثمان، فلانا فلانا، فلانا کا بیٹا فلانا حاضر ہو. تو وہاں نام لے کے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر نام ہو پیراں بخش، اللہ کو پہلے غصہ آئے گا، دیکھو دیا میں نے نام پیر بخش رکھ دیا. نام رکھا ہے وہ فقیر بخش نام رکھ دیا، گدا کلندر، یہ غازی کا گدا ہے فلاں. تو یہ اللہ کا غصہ اور بھی زیادہ آئے گا. تو نام اچھا ہو، اس اچھے نام کے ساتھ پکارا جائے گا تمام لوگوں کے سامنے. تو یہ نام کے حوالے سے ہے. جی ہاں، ایک بات مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا لوگوں کو ان کے ماں کے نام کے ساتھ. کیا دلیل ہے؟ کوئی پتہ نہیں کیا دلیل ہے. ایسی بات مشہور ہے، غلط ہے یہ بات. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے پڑھی کہ پکارا جائے گا لوگوں کو، یہ فلانے کا بیٹا فلانا ہے، فلانے کا بیٹا فلانا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ فلانی کا بیٹا فلانا ہوگا، نہیں، بلکہ وہاں بھی ابن کا لفظ بولا گیا، فلانے کا بیٹا فلانا ہے. فلانا نہیں کہا، فلانتن ہوتا نا عربی میں، وہ آئیں فلان ابن فلان، فلانے کا بیٹا فلانے کو حاضر کیا جائے، اس کو بلایا جائے. تو یہ بات غلط ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا. یہ بھی ایک جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن پاک نے تو عورت کا نام چھپایا ہے، عورت کو پردہ دیا ہے عورت کے نام پر. تو یہ بات اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.